بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، دوبارہ حاضر ہوں ڈی سی کالونی کے اس پلاٹ کے اوپر جو کہ جس کا نام ہے 40 نیلم۔ 40 نیلم کے اوپر آج سے 2 دن پہلے ایک پروٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد سیاست کون کر رہا ہے اور کون ان کو پلاٹ دلوانا چاہتا ہے اور کون پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح کے ایک پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ ہم نے آج پکڑا کس کو؟ پرانی رجیم جو کہ گزر چکی، اس کے جنرل سیکرٹری، جن کے دور حکومت کے اندر بہت سی چیزیں ہوئیں اور وہ بتائیں گے کہ یہ کس نے کیا، کیسے کیا، کہاں تک ہوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عاطف افتخار چیمہ۔ السلام علیکم عاطف جی وعلیکم السلام۔ عاطف بھائی، بہت سی باتیں ہوئیں، وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دن پروٹیسٹ ہوا، پروٹیسٹ پہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن اس کے بعد ایک انٹرویو چلا، اس انٹرویو کے اندر جن کا یہ پلاٹ تھا 40 نیلم، ابراہیم صاحب، ان کا بیٹا جن کا نام بلال ہنجرا ہے، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر آپ پہ الزام لگایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے دور اقتدار میں ہوا، جب آپ سیکرٹری تھے، آپ کی نیچے، آپ کی چھتر چھایا کے نیچے یہ کچھ کیا گیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات، آپ وہاں پر موجود تھے، ایک طرف آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اور تھینک یو سو مچ، آپ اس پلاٹ کے سلسلے میں میرے پاس بھی آئے۔ اس دن بھی آپ موجود تھے، آپ کیوں نہیں لوگوں کو وہ دکھاتے فوٹیجز؟ کیوں آپ لوگوں سے گھبراتے ہیں؟ اور بلال ہنجرا صاحب نے کہا پچھلی رجیم، اور فاؤنڈر گروپ نے اس کو کہا کہ جی عاطف افتخار چیمہ۔ عاطف افتخار چیمہ کون ہے جو اس شخص کے لیے کھڑا ہے وہاں پر، جس کو کوئی کوریج نہیں دی جا رہی؟ ویسے مجھے شوق بھی نہیں ہے اپنی پبلسٹی کا، لیکن میں کیا بلال ہنجرا صاحب کے ساتھ کھڑا نہیں؟ ان کی ہر ایک چیز کے اوپر، ان کو حق دلانے کے اوپر، اگر وہ غلط انہوں کا پلاٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تو ان کے ساتھ موجود تھا۔ بات پھر آگئی وہی چیز ہے، مجھے بات بتائیں۔ کرنے کے لیے ہمیشہ سے فاؤنڈر گروپ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اس طریقے کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، الزامات لگا کے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست چمک جائے گی، تو ان چیزوں سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ 2 کویسچن کروں گا، مجھے ایک بات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کریں گے، اور جس شخص کا وہ پراپرٹی ہے اس کو ملے گی۔ آپ کس طرح کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ آپ پروٹیسٹ میں وہاں پر موجود تھے، آپ نے آپشن دی اور اس کے بعد وہ بالکل اگینسٹ چلے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی کاوش میں کوئی فرق ہے یا آپ ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے یا ان کو وقت دے کے ان کے پاس پہنچتے نہیں ہیں؟ جناب، آپ کے پاس تمام تر ریکارڈنگ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اصل چہرہ اور اصل حقائق آپ دکھا سکتے ہیں۔ یہ آپ ادھر ریکارڈنگ کر رہے تھے، آپ کی ٹیم ریکارڈنگ کر رہی تھی، جہاں پر ایک طرف بلال ہنجرا صاحب یا جو بھی شخص وہاں پر، کوئی 200 بندہ وہاں پہ موجود تھا، وکلا موجود تھا، میں تو یونٹی گروپ کی طرف سے اکیلا شخص گیا تھا۔ اکیلے شخص نے جا کے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے آگے کھڑا ہوں، آپ اکٹھے چلیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم آپ کا حق دلائیں گے۔ اس کو پروف کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، اور میری نیت الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ میں جس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں میں مرتے دم تک اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس کا حق کیوں نہیں دلایا جا رہا؟ کون کس کے ساتھ ہے یہ بتایا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں آج سے 4 روز پہلے جب ہمارا الیکشن تھا 30 اپریل کو، اس سے 2 دن پہلے ایک رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب ایک آرڈر کرتے ہیں جس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹوں کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے۔ وہاں پر 5 وکلا حضرات فاؤنڈر گروپ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، ادھر فاؤنڈر گروپ کے صدر حاجی امجد سلیم بٹ صاحب پیش ہوتے ہیں، ادھر ان کے ایگزیکٹو ممبر حاجی ٹیپو سلطان صاحب موجود ہیں، ادھر مبشر کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں، معظم ددرا صاحب اور ان کی 5 بندوں کی ٹیم موجود ہے۔ ہیئرنگ ہوتی ہے اور میری طرف سے، یونٹی گروپ کی طرف سے جسٹ میں اور وکاس کھوکھر صاحب وہاں پہ موجود ہیں، کوئی ہمارا کونسل موجود نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں پر وہ 3 سوال کرتے ہیں، 4 سوال کرتے ہیں، جس میں سے وہ ان کا مقصد ہے کہ جی الاٹمنٹ والے پلاٹوں کو نکالا جائے۔ ان کا مقصد ہے جی جو 177 پلاٹ اب ایڈ ہوئے ہیں اگر وہ نہیں نکالنے تو یہ ڈالے جائیں، اور وہاں پر میں احتجاج کرتا ہوں، وہاں پر میں ریکارڈنگ موجود ہوگی، الیکشن کمیشن کے پاس میرا موقف موجود ہے۔ میں نے
الاٹمنٹ اور بیلٹنگ والے پلاٹ کی حمایت کی. میں نے اے جی ایم کے بعد جو پلاٹ اندر انٹر ہوئے ہیں ان کی میں نے مخالفت کی. میں نے کہا آپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے, لیکن اگین ان کا موقف تھا کہ یہ پلاٹ ایڈ ہوں تو وہ ایڈ ہو گئے. اگلے دن صبح اگین معظم ددراس صاحب اگین رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رات کو زیادتی ہو گئی. فاؤنڈر گروپ اگین عاطف افتخار چیمہ جو ہے وہ طاقت کے نشے میں رات کو اگین پلاٹ انٹر کرا گیا. جب ہیئرنگ کے اندر جو ہے موقف آپ کا ہے فاؤنڈر گروپ کا اور میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دھاندلی ہو گئی, تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے. ہر چیز کا الزام وہ رات کو جو ہے نا عاطف افتخار چیمہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ان کو کوئی میرے سے تحفظات ہیں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنا کام اپنی خلوص نیت سے کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا. اور جہاں تک اس پلاٹ کے معاملے کی بات ہے تو میں وہ فوٹیجز دکھائیں نا جس میں 400 بندوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے اور فاؤنڈر گروپ کے درمیان میں اکیلا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اصل مالکوں کے ساتھ ہوں اور میں ان کے حق کے لیے لڑائی لڑوں گا. آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ جسٹ وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ فاؤنڈر گروپ نے پچھلی رجیم نے جی الزام لگا دیا, پچھلی رجیم پہ الزام لگ گیا. آپ نے وہاں پر کیوں نہیں یہ سوال کیا کہ ابھی 5 منٹ پہلے تو آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور عاطف افتخار چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کے نہایت مشکور ہیں اور ان سے ٹائم لیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں حقائق کی طرف لے کے جائیں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں نے بھی پیپر ورک کے ساتھ ان کی مدد اور رہنمائی کرنی. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ان کو آگے سے جواب کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی اوپینین ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ بات کیوں نہیں کی کہ وہ موجودہ جو اس وقت کی رجیم تھی اس نے کیا کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دور اقتدار میں یہ کچھ ہوا, آپ نے ویریفیکیشن کی, آپ نے انکوائری کی, آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھا. مجھے یہ بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہیں, اس پلاٹ کے پیچھے کون ہے, یہ کیسے ہوا؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور حکومت کے اندر یہ کام ہوا, جبکہ بلال حنجرات صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کے ہی انٹرویو میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پلاٹ 2015 میں بھی نہیں تھا, 16 میں بھی نہیں تھا, 19 میں بھی نہیں تھا. عاطف افتخار چیمہ کیا رات کو ان کو خواب میں نظر آتا ہے لوگوں کو, فاؤنڈر گروپ والوں کو, کہ وہ 15 میں ادھر موجود تھا, 19 میں موجود تھا؟ آپ کے انٹرویو میں وہ کہہ رہا ہے, میرے انٹرویو میں نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 15 اور 19 میں بھی موجود نہیں تھے. وہاں پہ بھی عاطف تھا, وہاں پہ بھی عاطف تھا بقول ان کی. سر اسی انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس ریکارڈنگ ہونی چاہیے. اسی انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں پہلے کہ 2015 میں بھی ہمارا پلاٹ موجود نہیں تھا, 19 میں بھی موجود نہیں تھا. پچھلی پریویس حکومتوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ دغا کیا. بالکل کیا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, پر آپ بات کو نوعیت کو سمجھیں. 2016 کی ووٹر لسٹوں میں 2019 میں بھی وہاں پہ بھی عاطف پہنچ گیا تھا, وہاں پہ بھی رات کو عاطف نے پہنچ کے ان کا پلاٹ نکالا تھا. کون تھے 2016 میں اور 19 تک یہاں پر اقتدار کے اندر جنہوں نے ان کا پلاٹ ڈالنے نہیں دیا تھا؟ کون تھے 2016 سے پہلے جو ایم سی تھی؟ کون سی ایم سی تھی؟ کون سے آپ کے دوست احباب تھے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. دیکھیں 16 سے 18, 15 سے 18 تک جو اس وقت کے اقتدار میں تھے, ان وقت کی جو ووٹر لسٹ تھی, ہوا اور جس نے کیا کیفر کردار تک پہنچے گا. ہمارے دور میں جو ہوا اور جس نے کیا, جتنا کیا, کسی کو معافی نہیں ہوگی. سب کو اپنا حساب اور احتساب دینا پڑے گا. اب اس سے پہلے پہ آ جائے نا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دور میں آپ سے پچھلے دور میں یہ نہ ہو سکا, اس وقت کی ووٹنگ لسٹ میں اس کا نام نہ داخل ہو سکا. مجھے آپ ایک بات بتائیں, وہ کہتے ہیں 2019 تک ہمارا نام موجود تھا. آپ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ فوٹیج اس بات کی عکاسی کر رہی ہے جو ناظرین آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے گا. میں تو دیکھیں اپنے بھائی اور آپ سب کے ساتھ ہوں, اینی ٹائم ایوری ویئر, جدھر آپ چاہیں, میری طرف چاہیں, اپنی طرف چاہیں. آپ آن کریں نا اس بات کو. سر میں وعدہ ہم میری طرف بیٹھ جائیں یا اپنی طرف بیٹھ جائیں. ابھی آپ مجھے مہمان وزی کا شرط دیں گے, بہت شکریہ. اگر آپ مہمان وزی کا شرط دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے 5 7 10 لوگ. نہیں
बात कर लेते हैं बैठ के। अगर ये बात साबित हो कि इनकी बुक ओरिजिनल है और वो फेक बुक जैसे वो बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट करके वो हुआ है, उसमें आप हमारी क्या मदद? हाँ ये बता की तो वो अगला तक भी दिला दिया चुप रहा। अच्छा बात ये है कि जिस तरह ये बता रही हैं कि अगर ये सच्चे हैं और दूसरा बंदा है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। नहीं बचाना फिर भी आप नहीं है। अगर कोई बंदा हो यार जो मैं ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ नहीं हो चले जाओ। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, जिस जगह पर मुझे लेके जाना चाहते हैं, आप मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शते हैं तो आप मेरे पास आ जाएं। अगर आप खुद मेज़बान बनना चाहते हैं या कोई और मिडल मैन मेज़बान बनना चाहता है तो मैं उस फोरम पर आकर बात करने को तैयार हूँ। बिलाल हंजरा साहब आपसे किस तरह की तवक्को लिए बैठे हैं? क्या वो समझते हैं कि आप वो जाएंगे, उनको कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे और वो कह देंगे कि आपका ये प्लाट है और ये ले लें, ये लॉलीपॉप थोड़ी है? क्या होगा और क्या है? आप समझते हैं कि वो जो फाइल है वो 1 नंबर है या 2 नंबर है? वो प्लाट के ऊपर जो काबिज लोग हैं उनको अलॉटमेंट उनको वहां पर पोजेशन किस तरह दी गई? देखें, पॉलिटिकल स्टंट के तौर के ऊपर इस इशू को उठाया गया। जो भी वहाँ पर काबज हैं उनका नाम तो आपके इंटरव्यू में लिया नहीं जाता। आप ले लेते हुए उमर फारूक गोंदल साहब प्लाजा बना रहे हैं। क्यों? वो किस तरह उनको दे दिया गया? उमर फारूक गोंदल साहब वहाँ पे प्लाजा बना रहे हैं, वो कहते हैं हम मालकी है, हमारी मालकी है, पुरानी मालकी है। मैंने तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे हैं। ये कहते हैं साहब हमारी मालकी है, ये कहते हैं कि हमारा प्लाट अंदर एंटर हुआ था और हमारा प्लाट का इंतकाल और वो कंप्यूटराइज था, और खुद ही उसी इंटरव्यू में कहते हैं जी हमारा प्लाट 2016 में भी नहीं था, 2019 में भी नहीं था। मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ कि जिसका भी ये है, ठीक है, जो भी इसका मालिक है वो उसको ऑन करे और सोसाइटी उसके साथ खड़ी हो। मैं एज आ प्रीवियस रजीम सेक्रेटरी वहाँ पर अकेला उनके प्रोटेस्ट में गया हूँ और जाके मैंने आप कंप्लीट वीडियो आपने भी दिखाई है हमारे दोस्तों को। मेरी काविश इंशाल्लाह ताला अपने उस मेंबर के लिए है जो आज तो इस सोसाइटी का मेंबर है, और आज मैं लास्ट 3 ईयर्स से इधर सेक्रेटरी था, लेकिन मेरे उनकी फैमिली से टर्म्स लास्ट 20 ईयर्स के हैं। मेरे से चौथा घर उनका बनता था। उनके बुज़ुर्गों से पूछा जाए, उनके दादा फोत हो गए हैं, उनके जो अब वालिद साहब हैं वो सब मुझे जानते हैं। मेरे घर से गिन के चौथा घर उनका घर हुआ करता था। वो अभी 2 साल पहले इधर शिफ्ट हुए हैं डीसी कॉलोनी के अंदर, मेरे 20 साल पुराने मरासम है, ठीक है ना। तो मैं ये बात नहीं है कि अगर वो एक लॉयर है, उनका बेटा बच्चा जो है जो हमारे मोहल्ले में राग करता था, आज वो लॉयर बन गया, वो लॉयर फोरम के ऊपर दुदराज साहब का सपोर्टर है या वो फाउंडर ग्रुप का सपोर्टर है, तो मैं उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचूंगा इंशाल्लाह ताला। वो उससे पहले हमारी सोसाइटी का मेंबर है, और अगर वो कहता है कि मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है तो इंशाल्लाह ताला उनको उनका राइट दिलवाने में जहां तक मेरी खिदमत की ज़रूरत होगी, मेरी रहनुमाई की ज़रूरत होगी, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। आपका मतलब है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन की जा रही है, आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए की जा रही है, या आपकी शोहरत को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है, या आपके खिलाफ चूंकि इलेक्शन का दौर है, पॉलिटिकल स्टंट के दौर पर जो इस्तेमाल की जा रही है चीज़ें, वो आप समझते हैं कि जो प्लाट मालकान है उनका जो बेटा है, चूंकि वो एक लायर है और उनके आपके मद्दे मुकाबिल जो है वो भी एक लायर है, और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए आपके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? जी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता। ये उनकी कोशिश ख्वाहिश होगी फाउंडर ग्रुप की। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर किसी पे करम रखती है। किसी के ये प्रोपेगेंडा करने से ना तो मेरी ज़ात पे और ना मुझे जानने वाले लोगों को इस चीज़ का असर होगा। इंशाल्लाह ताला मैं
تو آج بھی ان لوگوں کو ویلکم کر رہا ہوں کہ جہاں پر میری ضرورت ہے آئیں بیٹھیں دکھائیں اور میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں اور میں کرتا رہوں گا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ دو گروپ ہیں, ایک یونٹی گروپ ہے, ایک فاؤنڈر گروپ ہے, اور ایک پاسبان گروپ ہے جس کے جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, جو سارا کچھ کر رہے ہیں, عمر فاروق گوندل آپ کے اگینسٹ بھی ہیں, سٹے بھی لیے, الیکشن بھی پوسٹ پون کرایا, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, اور انہوں نے یہ کام کیا. آپ دونوں مل کے ان کے خلاف کیوں نہیں جاتے؟ آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ ہم دونوں سے کیا مراد ہے؟ ہم دونوں تو کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ہائی کورٹ کے اندر ہیں, وہ ہمارے اگینسٹ ہیں, ہم ان کے اگینسٹ ہیں. جب بھی انہوں نے وار کیا ہم نے کھڑے ہو کے سینہ تان کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ڈرتے کوئی اور ہوں گے؟ نہیں, آپ تو دیکھیں عدالتی گیم, عدالتی آپ ان کو ڈیفنس کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک میڈیا کے اوپر آ کے کوئی بھی پرسن ایسا نہیں ہے, نہ کہ فاؤنڈر گروپ, نہ یونٹی گروپ, نہ ہی وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں, وہ تو ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. عمران صاحب, سوری نعمان بھائی, بات یہ ہے کہ آج تک, ٹھیک ہے نا, آج تک نہ تو میں کسی سے ڈرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی نہ ڈروں گا. جس کا قصور ہے اس کو منظر عام پہ لایا جائے گا. اگر پلاٹ ان کا ہے یا گوندل کے کسی عزیز رشتہ دار کا ہے تو وہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ پروف ہوگا, ٹھیک ہے نا. میرا یہ وتیرہ نہیں ہے جو فاؤنڈر گروپ کا وتیرہ ہے کہ جی بات کوئی ہے نہیں تو اور کوئی چیز مل نہیں رہی تو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے یا ایک چیز دکھائی جائے جس سے لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ عاطف افتخار چیمہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر انوالو ہے. مجھے یہ بتائیں, جن کا یہ پلاٹ ہے وہ اپنی مدعیت میں اپلیکیشن نہیں دے رہے, وہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نہ مالک ہیں, نہ آپ کا اس میں کوئی انٹرفیرنس ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ نہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں, نہ میں کوئی پروف دے سکتا ہوں. جب تک میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہوں وہ اپنا مٹیریل میرے پاس لے کے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی صاحب آپ پلیز ہمارے ساتھ اس میں رہنمائی کریں. پھر میں دیکھوں گا. نہ وہ آپ کو سٹاف دینے کو تیار ہیں, نہ وہ تھانے جانے کو تیار ہیں, نہ وہ اپلیکیشن دینے کو تیار ہیں. کون نیو مالک ہے, ایک زمین ہے, کس کی رجسٹری پرانی ہے, کس کی نہیں ہے, کس کا قبضہ بنتا ہے, کس کا نہیں بنتا ہے. میرے سے پرانے دور کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر کہ ہم تو 2019 میں بھی نہیں تھے, 2016 میں بھی نہیں تھے, ہم تو کہیں پہ موجود ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں پر ٹرانسفر کروایا. ٹرانسفر ایسے ہی ہو جاتا ہے, اس کی کوئی ٹرانسفر کی رسیدیں ہوتی ہیں, سال کا بینک سٹیٹمنٹ نکل آتی ہے, بینک سٹیٹمنٹ کے اندر اس پلاٹ کے ممبرشپ کے پیسے جمع ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے, کوئی شیئر منی جمع ہوتی ہے, ٹرانسفر کا کرایہ, ٹرانسفر کرایہ اگر انہوں نے ٹرانسفر نہیں کرایا تو انہوں نے الاٹمنٹ کو ایلوکیشن جو اگینسٹ لینڈ الاٹمنٹ کو اپنے نام پہ کرایا, اس کے بھی کوئی دیکھیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں میرا ان کے ساتھ گزشتہ 20 سال پرانا اس کے تعلق بعد ہے. وہ کہتے ہیں 6 سال جو ہے ہم تصدیق بھی کرتے رہے ہیں, اس تصدیق کی کوئی کاپی وہ لے آئیں. اس کے بعد میں یہ سب کچھ مانتا ہوں, وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ریکارڈ پروف نہیں ہے. آپ کا ان کے ساتھ 20 سال پرانا تعلق ہے اس فیملی کے ساتھ, آپ کے عزیز و کرم میں سے بھی, آپ کے گھر کے قریب بھی وہ رہتے ہیں, آپ کے پرانے محلے دار بھی ہیں. وہ آپ کو کوئی سٹف دینے کو تیار نہیں, آپ کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں, تھانے وہ جانے کو تیار نہیں, وہ ڈی آر کے پاس آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. آپ ان کے ساتھ چلنے کے دعوے کر رہے ہیں. آپ کیمرہ سکرین کے اوپر بھی اور کیمرہ سکرین کے باہر بھی آپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آپ ان کے گھر رات کے اندھیرے میں بھی گئے, آپ دن کے اجالے میں بھی گئے, آپ نے لوگوں کے سامنے بھی کہا, وہ پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں چل رہے. کوئی پولیٹیکل گیم ہے؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کوئی جو ہے نا. میں تو ان کے لیے جو ہے اس کے بعد پیچھے کوئی کیا چیزیں ہیں, ان کو آپ کے اوپر کوئی شک ہے کہ کیا آپ نے یہ کام کروایا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اتنی چیزیں ہونے کے باوجود ان کا وکیل ہے جو کہ جب میں اس عسکری 1 میرا 72 نمبر تھا اور میرے سے گلی کے ساتھ ہی 10 میں ان کا گھر 156 نمبر آتا تھا. گن کے 5 گھر بنتے ہیں 10-10 مرلے کے نا, لین ساری جو ہے یو ٹرن لیتے ہیں تو 156 نمبر آ جاتا ہے. یہ بچہ مجھے نہیں جانتا, یہ مجھے جانتا ہے, میں اس کو نہیں جانتا تھا نا, کیونکہ میں اپنے کاموں میں مصروف تھا. یہ ابھی وکیل بنا ہے. تو یہ میرے بزرگوں کو, مجھے اور میں اس کے بزرگوں کو جانتا ہوں. میں نے اس کے پاس جا کے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, جو بھی آپ کے, اور مدد کس وجہ سے کریں گے کہ آپ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور آپ ہمارے رہائشی بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میری ٹائم شیڈول کے اندر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو آپ ضرور میرے سے رابطہ کریں, آئیں بیٹھیں. اور
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ فاؤنڈر گروپ والوں نے کہا کہ ایسے تو مزہ نہیں آئے گا نا, جب تک ہم عاطف اختیار چیمہ کے نام کو ڈھول کے ساتھ پیٹے نا تو شاید مزہ نہ آئے. تو وہ پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کے اندر میں چلا گیا. میں نے کہا جی آپ جس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں بھی اسی چیز کا پروٹیسٹ کے لیے آیا ہوں, اور دودراز صاحب اور پورے فاؤنڈر گروپ میں آپ کے ساتھ اس پروٹیسٹ کے اندر موجود ہوں. اس کے بعد ایک سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ 2 گھنٹے طویل ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس موجود ہوگی, جس میں سے کچھ کلپ آپ نے دکھائے ہیں, وہاں پر بھی میں موجود تھا. اس کے بعد مجھے ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ فلانے گھر پہ پہنچ جائیں آفٹر 5 to 10 منٹس. میں وہاں پر پہنچتا ہوں اور وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا. پھر میں 4-5 دوستوں کو فون بھی کرتا ہوں, جس میں سے میں فاؤنڈر گروپ کے ایگزیکٹو ممبر ذیشان مغل صاحب کو بھی فون کرتا ہوں کہ جی آپ کی موجودگی میں مجھے ٹائم ملا تھا, میں وہاں گیا. میں امتیاز شیخ صاحب فاؤنڈر گروپ آپ نے سب کو فون کیا, بات لمبی تھوڑی سی ہو جاتی رہے گی. کو بھی کیے, آپ نے سب کو کیا. میں بڑے لاسٹ کے اوپر آپ سے کچھ کویسچن کروں گا جس میں آپ نے ہاں یا نہ میں مجھے جواب دینے ہیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں سب کے, کہ پلاٹ کس کا ہے, کس نے لیا, کس نے دیا. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو لینڈ, کیونکہ یہ اگینسٹ لینڈ بک جاری ہوئی ہے, یہ کس کی جگہ تھی؟ راؤ اکرام علی خان وغیرہ کی. کس کو وہ لیٹر, وہ جو بک ہے وہ کس کے پاس گئی, اس نے کس کو بیچی؟ راؤ اکرام علی خان کی جو بک تھی وہ سنا ہے کہ ہمارے ادھر رہائشی ہیں شیخ عمران صاحب, چناب بلاک میں رہتے ہیں. 2 شیخ عمران ہیں, ایک ہمارے پریویس ممبر رہے ہیں وہ نہیں, یہ عمران نصیر ہیں, عمران نصیر شیخ صاحب ہیں. تو انہوں نے وہ پرچیز کی تھی, یہ ابراہیم صاحب نے خریدی, جو آگے سے ابراہیم نے خریدی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے تصویر کا رخ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بک رخ ہے یہ ہے, دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ جو گوندل کے پاس ہے. نہیں, یہ تو ایک رخ ہے نا. مجھے دوسرا بتائیں رخ کہ وہ یہ ہے اس جو طرح گوندل کے پاس وہ ہے. کیا ہے, وہ سین کیا ہے, وہ وہ بھی کس same طرح, یہی وہ چیز کہاں کہہ سے, رہا ہے. وہ پیدا کہاں سے ہوئی وہ بک؟ وہ بھی سیم یہی چیز کہہ رہے ہیں. مطلب انہوں نے, مطلب وہ دیکھیں کسی بھی چیز کا شجرہ نکالنا ہے آپ نے, کہ انہوں نے بک راؤ اکرام سے خریدتے ہوئے یہاں تک پہنچی. لینڈ کا مالک کون ہے؟ راؤ اکرام. گوندل صاحب کے پاس جو بک ہوتی ہے ثبوت ہی نہیں, ان کے پاس ثبوت ہے گوندل صاحب کے پاس؟ مجھے نہیں پتا. آپ نے ویریفیکیشن نہیں کی؟ نہیں, میں گوندل کی ویریفیکیشن کیسے کر نہیں, سکتا ہوں؟ آپ نے گوندل کی وہ تو تھوڑی, آپ مجھے نے بک کی عدالتوں میں ویریفیکیشن رکھتے کیا ہیں. گوندل صاحب اور آپ تو مجھے عدالتوں میں رکھتے ہیں, ادھر پہنچے ہوتے ہیں جی. میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, اور میرا پہنچنا خبر کے لیے کہیں پہ بھی بنتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر سٹے آنے کے لیے وہاں پر تگدو کی جا رہی ہے. دیکھیں, میں بن بلایا مہمان نہیں ہوں, میں نے تو آپ کو بھی کئی دفعہ کہا کرتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے لیے. جزاک اللہ, آپ تو مجھے سلوٹ کریں گے. میں اپنے ویورز کو, اپنے ڈی سی کالونی کے ممبران کو ضرور اپڈیٹ رکھتا ہوں کہ اپڈیٹ ہے کیا. بالکل بالکل. آپ کی گاڑی ہم نے G4 گجرانوالہ والی ہائی کورٹ کے باہر دیکھ کے ہم بھی شکر ہے پہنچ گئے وہاں پر, کہ سٹے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ G4 گجرانوالہ نے سٹے نہیں لیا. G4 گجرانوالہ دکھائے گا, کور کر رہا تھا. G4 گجرانوالہ کور کرے گا اور دکھائے گا حقائق, جس طرح ہم نے آپ کو مدعو کیا. اور آپ کی آپ کو محنت کو سلوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی گاڑی لاہور جاتے ہوئے جمعے والے دن ہم بھی پیچھے لگ گیا تھا کہ سٹے لینے کی کوئی گروپ کوشش کر رہا ہے. تو یہ آپ کی ایک اچھی چیز کو میں بتا رہا ہوں کہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. ہم سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں. ہم سب سے پہلے آپ کے اپریشیٹ کر رہا ہوں. 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں آتی بھائی, ہم بن بنائے مہمان نہیں بنتے. اچھی بات ہے, بن بنائے مہمان بھی بننا چاہیے. آپ کی نظر بننا چاہیے, آپ کی نظر ہر میٹر پہ ہونی چاہیے. میٹر ضرور دکھائیں گے. آپ جو ہیں وہ ترازو کو وہ پکڑ کے ترازو پکڑ کے نکلیں گے, ترازو کو مضبوط ہاتھوں سے ضرور پکڑا کریں. لیکن یہ ضرور کریں گے کہ دونوں گروپس کے جو ایونٹ ہیں وہ بن بلائے نہیں دکھاتے. دوسری بات ایک اور چیز ہے, آتے بھائی میری بات سنیں. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ ہم نے الیکشن ڈیز کے اندر, اس الیکشن کمپین کے اندر بڑی کوشش کی کہ آپ سے ٹائم لے سکیں. میرے خیال میں میرا ایک سب سے اچھا پروگرام تو آپ نے کیا ہے. جو میں مارکیٹ کے اندر جو میں نے اپنی کمپین کی تھی اس کو کور G4 گجرانوالہ نے کیا تھا. جی, وہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے آپ کا پروگرام کیا, لیکن وہ ٹائم ملا. دیکھیں, کوئی کریکٹر ہیں آپ, ہم کریکٹر پہ کھیلنے والے لوگ ہیں. ہم ایک پروفیشنل ٹیم ہے, ہم پروفیشنل چیزیں دکھائیں گے, حقدار کی چیزیں دکھائیں گے, اصل چیزیں دکھائیں گے, اور تصویر کا ایک رخ کبھی نہیں دکھائیں گے. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آنا نہیں چاہتا سامنے, تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ میرے ادارے کا قصور ہے. سوری, پتہ نہیں کیوں آج عمران منہ پہ چڑھ گیا. نعمان بھائی, میرے خیال میں میرے گھر کے دروازے, میرے آفس کے دروازے,
मेरी गाड़ी के दरवाजे, जहाँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। लेकिन आप मौजूद नहीं होते। और मैं अगर मौजूद नहीं होता तो मैं माजरत दरवाजे चाहता हूँ, खुले हैं, मैं आपके लेकिन लिए मैं हाजिर दरवाजे हूँ। खोल के अंदर जाके देखिए बैठा रहूं। आप आसमान ग्रुप के साथ गाड़ी में बैठ के लाहौर तक वो वीडियो बन रही है, उमर फारूक गुंदल साहब, वो टाइम आप नहीं, दे आपको रहे हैं, गलत नहीं एनी है। टाइम, वो आप तो any बड़ी मुश्किल time से, वो भी उनके साथ टाइम नहीं बैठ देते। गए तो एनी टाइम आप हमारे साथ भी सफर करें और जब इंशाल्लाह आप ताला मधु जो है करेंगे, वो- हम 24 आवर मेरी और मेरी टीम की काविशें और कोशिशें आप हमेशा हमें इस लायक हक दिखाने समझें, के लिए आपके साथ आप इस होंगी। लायक समझें तो आप जरूर एनी टाइम एनी इशू के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ। पॉइंट इज दिस कि स्कोरिंग करने से या इसको पॉलिटिकल इशू बनाने से हकदार के हक से डिट्रैक ना कर दें लोग। इस पहलू पे हमें सोचना चाहिए। हमें अपना फ़ायदा से पहले दूसरे के नुकसान को देख लें कि कितना बड़ा नुकसान उसका हो रहा है अगर वो हक और सच के ऊपर है। इसको पॉलिटिकल फ्रेम के ऊपर आपने वो वीडियो एक क्लिप देखें जिसमें मैं कह रहा हूँ कि यार आप लोग बैठें, और वहाँ से लोग जाना शुरू हो गए हैं जो पॉलिटिकल उसको जो पॉलिटिकल Highlight पॉइंट करना स्कोरिंग कर रहे थे। चाहते आतिफ भाई, बहुत सी बातें हुई जिस तरह के आपने बात की कि जिस तरह हमने वीडियो नहीं दिखाई, नाज़रीन हमने आपको वो वीडियो भी दिखा दी जो वहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट हुआ, आतिफ चीमा साहब वहाँ पर मौजूद, इन्होंने क्या कहा, जो वो वहाँ पर बिलाल हिंदराज साहब मौजूद थे, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे अगेंस्ट दोनों ग्रुप एक ही जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे। हमें तो खुशी हुई कि दोनों ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पे एक अपने मेंबर को हक दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी किसी को हक दिलवाने के लिए खड़ा है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। और दूसरी बात, जो कि वहाँ पर अफेक्टेड लोग हैं जिनका वो प्लाट है, मेरे ख्याल से शायद वो अपना हक खुद भी नहीं लेना चाहते, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें और जो नई अपडेट आएगी हम आपको दिखाते चले जाएंगे, और आज से 1 या 2 दिन के अंदर हम आपको उस प्लाट का विजिट भी करवाएंगे, उस प्लाजे का विजिट भी कराएंगे, उस 40 नीलम को दिखाएंगे भी, और कोशिश करेंगे वहाँ पर मुद्दई और इल्ज़ाम लाए दोनों वहाँ पे मौजूद हों, और कोशिश करें दोनों बुक्स का रिकॉर्ड भी आपके सामने पेश हो। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा काम है आपको दिखा देना, फैसला करना आपका काम है। हमें याद रखिएगा, हम अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।